بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت و خواتین حضرات، آج ہم نئے سیٹ سے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ جب ہم نے سوچا کہ نیا سیٹ ہے تو پھر ساتھ یہ بھی خیال آیا کہ کوئی ایسے گیسٹ ہوں جن سے نئے پروگرام کا آغاز کیا جائے، تو آج ہماری بڑی ہی خوشبختی ہے، خوش نصیبی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہمارے اوپر ہوا کہ بینا گوندی صاحبہ لاہور میں موجود تھیں۔ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ان کو ہو گیا امریکہ میں شفٹ ہوئے۔ ادب، ثقافت اور خاندانی اعتبار سے بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا کام ہے ان کا۔ ہر اعتبار سے اللہ پاک نے ان کو عزت دی ہے۔ میں ماں کے اعتبار سے کہوں، کام کے اعتبار سے کہوں، خاندان کے اعتبار سے کہوں تو یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ اور حامد محمود صاحب ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں، ان کے خاوند ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ آج موجود ہیں۔ اور ہمارے جو تیسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں محمد شفیق قمر صاحب، جن کا ادب میں، تحریر میں ایک بڑا نام ہے۔ تو بینا گوندی صاحبہ بہت شکریہ آپ کی آمد کا، حامد صاحب آپ کا، شفیق صاحب آپ کی آمد کا۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ آج باتیں تو ہم نے کرنی ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اے آئی کا دور ہے اور اے آئی نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے، اور آنے والے دنوں میں میرا اگلے 5 سال میں بہت بڑی ایک انقلابی تبدیلیاں رونما ہوں گی، اور دنیا کیا سے کیا بن جائے گی۔ حضرت اقبال نے بھی کہا تھا۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کب آپ شفٹ ہوئی ہیں امریکہ، اور کیا سوچا تھا؟ پھر آنے جانے کا سوچا تھا یا وہاں مستقل، یا پھر جس طرح بچے بڑے ہو گئے وہاں سیٹل ہو گئے؟ تو کیا فرمائیں گی پاکستان سے امریکہ جانے پہ؟ بہت شکریہ ضیاء نقشبندی صاحب، کہ میرے لیے بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ آج ایک ایسے شخص کے ساتھ بیٹھنا جو کہ بذات خود بہت علم والا ہو، اور علم والوں کے ساتھ ہی علم کی بات ہو سکتی ہے، اور وہی اس سطح پر سوچ سکتا ہے جو خود اس پروسیس سے گزرتا ہے۔ چونکہ علم کی آگہی اور یہ خود شناسی اور یہ جو ہمارے پاس آگہی ہے، یہ بھی ایک لمحہ بلمحہ نہیں، بلکہ اس کو ایک عرصہ لگتا ہے اس کی ایلیویشن تک۔ تو میرے لیے خود بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ دین و دنیا جو کہ آج کا ہماری اشد ضرورت ہے، یعنی اس وقت بیلنس کی ضرورت ہے، اور یہ آپ کے پروگرام کا نام بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے میں اس پروگرام میں آنا اپنے لیے بھی خوش بختی سمجھتی ہوں۔ مہربانی، آپ کی اس آمد پلیٹ کا فارم پہ شکریہ۔ اب رہی بات کہ میں کیسے پہنچی، یہ تو انسان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وقت اس کو کہاں لے جاتا ہے۔ یہ جو وقت ہے یہ ظالم نہیں کہتی، میرا خیال میں یہ رحم دل ہی ہوتا ہے، ہم اس میں ظلم ڈھاتے ہیں اس کے اوپر، وقت کے اوپر۔ تو بس میں تو اچھی بھلی اردو سائنس بورڈ میں منسٹری آف ایجوکیشن میں کام کر رہی تھی۔ ہمارا بیٹا علی سنان تھے، چھوٹا تھا اس وقت، ابھی اسکول گوئنگ نہیں تھا۔ ایچ ایس این میں ان کا داخلہ کے نمبر ہمارے پاس آ چکے تھے، جو کہ اس دور میں اچھی بات ہی ہوتی تھی۔ ظاہر ہے ایک پروگریسو پیرنٹس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کو اچھی چیز دے سکے، لیکن شکر الحمدللہ کہ اس نے وہاں پڑھا جہاں رب نے چاہا، صحیح، اس نے وہ کیا جو رب نے چاہا، تو ہم اس کو اسی کی دین سمجھ کر ایکسیپٹ کیا۔ میں تو یہاں سے پی ایچ ڈی کے لیے گئی تھی، اور میرے ہسبینڈ بھی چونکہ گورنمنٹ سرونٹ تھے، اور ہماری بڑی اچھی جابس تھیں دونوں کی، لیکن ہم وہاں چلے گئے، وہاں پہ پڑھا لکھا، لیکن پھر دیکھا کہ وقت نے جو ہمیں دیا، اور ظاہر 9/11 ہوا، اور ہمارے لیے ایک بہت ایک ذمہ داری کی بات تھی۔ اور پھر میں سمجھتی تھی اپنے طور پہ، ظاہر ہے اس سے پہلے بے شمار کتابیں تھیں، لیکن دنیا بھی دیکھی ہوئی تھی۔ پھر مجھے احساس اندر سے ہوا، میں حالانکہ آئی واز نیور اے پرو امیریکن پرسن، میں بڑی لبرل تھی ہمیشہ سے، لبرل ناٹ لائک ہیومینیٹیرین لبرل، لیکن سوشلسٹ لبرل ہی کہ اجتماعیت کے ساتھ۔ لیکن اب مجھے احساس ہوا کہ اچھا ہوا کہ ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی اس معاشروں میں ہوں اور ان کی نمائندگی کر۔ میرے نزدیک وہاں رہنے کا صرف ایک ہی یہ جواز تھا۔ صحیح۔ ہم صاحب شادی کیسے ہوئی؟ لو میرج تھی یا نہیں میرج تھی؟ سب سے پہلے تو آپ ضیاء نقشبندی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا۔ شادی جو ہے ہم اکٹھے ایک ہی سیشن میں ماسٹرز کر رہے تھے پنجاب یونیورسٹی میں، اور بس وہیں سے ہمارا یہ سلسلہ جو ہے ہو گیا،
اور ماشاء ہماری اللہ، شادی ہو گئی. پھر تو لو ہو گیا نا. لفظ سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ کہیے. ٹھیک ہے. وہ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ لو کا ہمارے یہاں تھوڑا معاملہ جو ہے اس کو مختلف جانا جاتا ہے. یہ ہے کہ ہماری کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ عاقل و بالغ تھے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ خاص طور پر بینا نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے زندگی میں اچھے ساتھی ثابت ہو سکتے ہیں. اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ یہ ہماری بات جو ہے یہ درست ثابت ہوئی ہے. صحیح. اور ہم زندگی کی بہت ساری بہاریں، بچوں کی خوشیاں، سب کچھ ایک ساتھ. اور پھر ہمارے خاندان جن سے ظاہر ہے کہ انسان کے زندگی کے اندر شادی جو ہے یہ ایک دو لوگوں کے یہ جڑنے کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ خاندان کے ملاپ کا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے آگے اس نے خاندان جو ہے وہ بنانا ہوتا ہے. جی. تو ہمارے دونوں کی فیملیز، حالانکہ ہم مختلف فیملیز سے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم میں بہت ربط اور ذہن ایک جیسے ہو گئے نا. اور بہت پیار رہا اور ایک دوسرے کی بڑی عزت افزائی بھی ہوئی اور سب کچھ. تو اس طرح سے یہ شادی جو ہے. جی شفیق صاحب کیا فرمائیں گے آپ اپنی لائف کے بارے میں؟ کہاں سے زندگی شروع کی، کہاں پہنچی، کیا کیا کام کیا آپ نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. جیسے اب زندگی تو روٹین کے مطابق ہی سمجھ لو ہوتی ہے کہ مختلف ماحول میں جیسے ہوتا ہے ویسے ہی چلتا ہے. تو میں نے تو یہ لاہور کی پیدائش ہے اور یہیں میں نے سینٹ میریز میں تعلیم حاصل کی، پھر قومی ڈگری کالج میں. تو بعد میں کچھ عرصہ میں نے جاب کی اور اس کے بعد پھر صحافت اور سیاست، یہ دو شعبے جو ہیں اس میں زیادہ وقت گزرا ہے. تو بڑا اچھا ہے. یہ سیاست بھی ایک سبجیکٹ کے طور پہ دیکھا جائے تو اس میں لوگوں کے حقوق کے لیے بات کرنا اور اپنے آپ کو بھی سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور لوگوں کو بھی سمجھنے کا. اور پھر صحافت ہے، وہ تو آپ خود بڑے صحافی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے. تو ایسے ہی لوگوں سے ملاقات کا شوق ہے. اور الحمدللہ جیسے مس بینا گویندی صاحبہ لاہور آئی اور ایک تقریب میں ملاقات ہوئی، تو پھر میں نے ان کی بکس پڑھی ہیں اور ان سے ملنے کا موقع ملا، انہیں سننے کا موقع ملا. تو میرے جیسے لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ بڑی بات. طالب علم کے طور پہ. بینا صاحب یہ بتائیے کہ اے آئی کا دور ہے، کیا سمجھتی ہیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آنے والے، جیسے میں نے شروع میں بات بھی کی تھی کہ 5 سال میں یا 10 سال میں اے آئی دنیا کو کہاں لے کر جائے گی؟ دیکھیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ 5 سال میں 10 سال میں تو سمجھ رہی ہوں ابھی جو کچھ ہوا ہے ہم اس کو بھی مکمل طور پر سمجھ لیں، چونکہ دیکھیں معاشروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آج کے معاشرے میں ہمارے ہاں اے آئی کو ایک ٹول کی طور پہ اور ایک اس طرح رائج نہیں کیا گیا جس انداز سے اس کے اندر ایک مکمل طور پر، مطلب ہر سطح پہ. یہ نہیں کہہ رہے کہ کچھ چند لوگ تو ہوں گے جو اس کے اس لیول تک سمجھتے ہیں اس کو، اور استعمال تو ہم سبھی کر رہے ہیں اس کو کسی نہ کسی فارم میں، لیکن ابھی اس کی جو بیس سٹرکچر ہے اس کو شاید ہم انڈرسٹینڈ اس طرح نہیں کر رہے. دیکھیں، ہر جو بھی کوئی ایک ہمارا نظریہ آتا ہے، یہ ہر چیز کو نظریے دیکھیں، ہم اس کو اپنے اینگل سے اور اپنے زاویے سے دیکھتے ہیں اور اپنے ماحول کے ساتھ اس کی مطابقت پیدا کرتے ہیں اور اس کو اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنے کی ہمیں ضرورت ہے. لیکن کچھ چیزوں کو ایز اے ہول، جیسے ہم دین کو بھی ایز اے ہول سمجھتے ہیں، ہم جس میں آنکھ کھولتے ہیں چونکہ وہ سماج کا ایک حصہ ہوتا ہے، نظم و ضبط قائم کرتا ہے. اسی طرح اے آئی کے دور میں بھی ایک معاشرہ بنتا ہے، ایک پورا ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو رہی ہے. اس انوائرمنٹ کے اندر ہم نے رہنا ہے، اس ماحول میں چونکہ ہم نے رہنا ہے، اس ماحول میں رہتے ہوئے ہمارے اوپر ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے. یہ ہمارے لیے یہ بڑا سوال ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے. اب ہم اے آئی کا استعمال تو اتنا اور ایک چونکا دینے والی چیز تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پری ریکوزٹ ہیں کچھ، ان پری ریکوزٹ کو سمجھنے کے لیے اس کی کچھ بایو ایتھیکل ویلیوز ہیں، جس میں کہ میری اسپیشلائزیشن بھی اسی میں ہے. صحیح. تو اسی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ بایو ایتھیکل ویلیوز کیا ہیں. وہ بایو ایتھیکل ویلیوز وہ ہیں جن کو ہمیں سمجھتے ہوئے اس چیز کو اڈاپٹ کرنا ہے. اور ہم جیسے چاروں ناچار ہم موت کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اس طرح جو ہمارا نظام ہے نا اس کو بھی ہمیں اسی طرح اڈاپٹ کرنا ہے. ہم چاہے کچھ بھی کہتے رہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں، ہم سیکیورٹی کے انتظامات دیکھ لیں، ہم کچھ دیکھ لیں، اے آئی کے ہم انڈر سرویلنس ہیں.
نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک شخص ہے جو گاؤں میں رہ رہا ہے، مثال کے طور میں اس لیے گاؤں کی بات کر رہی ہوں کہ بڑے نیچرل فارم میں رہ رہا ہے، اللہ رحم کرے اگر اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو وہ اے آئی کے استعمال سے ہی ان کا علاج کرے گا. وہ سیکیورٹی کے جن پروسیس سے گزر رہا ہے وہ اے آئی کے ہی مرہون منت ہے، اسی کے ساتھ ہی وہ ایسوسیٹڈ ہے. ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں. اچھا کچھ چیزیں تو ہمارے ساتھ ہیں کہ ہم چیٹ جی پی ٹی میں یا اپنے دیگر جو ہمارے معاملات جو بھی ہیں ان کی اب کیا بات کی جائے، ان ریسورسز کو یا ان ٹولز کو یا ان الگوریتھم سسٹم کو، وہ تو نظام ہے، اس کے قوانین ہیں جو، لیکن ان کے ساتھ ان کے جو ہمارے مفاہیم ہیں ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے. صحیح. اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس سب سے اہم بات یہی ہے کہ ہم اس کی پری ریکوزٹ کو جی حامد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، میڈم کی بات کو آگے بڑھائیں، ساتھ یہ بھی بتائیں کہ پھر ہمیں ایز اے پاکستانی کیا سٹیپ لینے چاہیے، ہمیں سے مراد گورنمنٹ ہے، سسٹم ہے، کیا کہیں گے آپ؟ 2-3 باتیں اس میں بڑی اہم ہیں جن کے اوپر ہماری نظر ہونی چاہیے اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اے آئی ہو یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جتنی بھی اب تک ترقی ہوئی ہے اس کو لے کے، ایک تو پروسیس آف ڈیولپمنٹ جو ہوتا ہے وہ شروع میں بڑا سلو ہوتا ہے. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ کمپیوٹر آئے تھے تو ان کے اندر اتنی بڑی صلاحیت نہیں تھی. پھر آہستہ آہستہ ہم 90 کی دہائی میں پہنچے ہیں تو یہ ترقی جو ہے اس نے ایک پیس ڈیولپ کیا، اور پھر 2000 کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر 5 سال کے بعد ایک نئی چیز ہے. آج ہم جس جہاں پہ رہ رہے ہیں یہاں پر یہ رفتار اتنی تیز ہو گئی ہے کہ آپ کا اپنے استعمال کا جو سیل فون ہے جو آپ استعمال کرتے ہو یہ 1 سال کے بعد انویلڈ ہو جاتا ہے، اس میں نئی چیزیں آ جاتی ہیں. تو ایک تو پیس آف ڈیولپمنٹ جو ہے، ترقی کا جو رفتار ہے اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے معاشرے میں ان بچوں کو تیار کر سکتے ہیں جو اس پیس کے ساتھ اپنا قدم ملا کے آگے بڑھ سکیں. یہ بڑی اہم ضروری چیز ہے. محض کمپیوٹر کو جان لینا یا کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے یا لوگوں کو کمپیوٹر تقسیم کر دینے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ ایک ٹریننگ اور تربیت کی ضرورت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ایک نئی صنف کے طور پہ آئی ٹی میں ابھر کے آئی ہے، اس کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ انفارمیشن جو اسے دی گئی ہے وہ ہمارے ہی اذہان سے پیدا کی ہوئی ہے. یعنی وہ کمپیوٹر کہیں آسمان سے یا کسی جگہ سے نہیں آیا، میں نے ہی اس کو ڈیولپ کر کے لوگوں کے لیے اس کے اندر انفارمیشن دی ہے اور وہ میری ہی بات کا جواب دیتا. لیکن انفارمیشن کا میگنیچیوڈ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ آپ اس سے ہر بات جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. جی. لہٰذا ٹریننگ، ڈیولپمنٹ اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ کسی بھی چیز کی نگیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کو بہت پیچھے لے جائے گی. ان کے پہلے چیز کو قبول کرنا چاہیے نا. قبول تو ہو ہی گیا کیونکہ ایک چیز جب ہم اصل میں مجبوراً چیزوں کو قبول کرتے ہیں. جی ہاں، یہ بھی آپ کی بات درست ہے. میرا ہے کہ کھلے دل سے قبول کریں، اس کو تیار کریں، ذہن کو اوپن رکھیں. بالکل. جب دیکھیے جب اب سورج چڑھ گیا ہے تو پھر چڑھ گیا، گرمی کی تمام جو ہے وہ جتنی بھی ہو وہ برداشت کرنی. اس میں مطلب یہ ہے نا، کچھ لوگ تو سورج کو طلوع ہونے سے پہلے خود طلوع ہو جاتے ہیں، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے طلوع ہو جاتے ہیں. کچھ کے لوگ اوپر سورج طلوع ہو جاتا ہے. مطلب خود پسندی کے گھوڑے کو تھوڑا کمزور کرنا پڑے گا. جی یہ میرا مقصد، یہ ضروری ہے. جی شفیق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کو اے آئی کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ آپ سے جو میرا سوال ہے اس آج یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے بل بورڈ ہم دیکھ رہے ہیں یونیورسٹیوں کے خاص طور پہ لگے ہوئے ہیں، اے آئی ایکسپرٹ فلاں فلاں، سلیبس کتابیں کچھ آ گئیں، کوئی ویڈیو ہم نے ڈاؤن لوڈ کر لی، لیکن ٹیچر ہمارے پاس ہے نہیں اے آئی کے. جی گزارش یہ ہے سر کہ ایک تو اس کو اس حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ تھوڑا سا ہم تاریخ پہ غور کریں کہ ایک وہ وقت تھا جب لوگ صرف پیدل چلتے تھے، پہیہ بھی نہیں ایجاد ہوا تھا، لائٹ بھی نہیں تھی، کمپیوٹر بھی نہیں تھا.
وہ لوگ بھی جیتے رہے اور انہوں نے پھر آگے ڈیولپ ہوتی گئی اور وہ جو ایجادات کو قبول کرتے رہے. جی. کوئی بھی ایجاد ہوتی ہے یا نئی چیز آتی ہے تو انسان جلد یا بدیر اس کو قبول کر لیتا ہے. اللہ کا شکریہ ابھی تک اے آئی کے اوپر فتویٰ کوئی نہیں ہے کہ حرام ہے. اب اے آئی کا سب اس کو اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, سپر بنایا ہے, اور جو بھی ایجادات ہیں وہ انسان نے ہی کی ہیں. تو یہ اے آئی بھی باہر سے نہیں آئی ہے, انسان کے اندر سے ہی سوچ کسی نہ کسی کی تھی وہ نکلی ہے. اور اب اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے, آگے تک کیسے پہنچانا ہے, سسٹم میں کیسے لانا ہے, یہ کام ہے وہ جو لوگ ہمارے ٹیچرز ہیں یا ریسرچرز ہیں. تو بہتر اس کا یہ ایجاد کا یا اس کے اے آئی کو سمجھنے کا یہی ہوگا کہ جب ہم اس کو کوشش کریں گے کہ اس کو سمجھ کے اور اس کے مطابق پھر اپنے معاشرے میں اس کو نفاذ کریں. تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. میرا خیال ہے ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ سارے لوگ جو ابھی اس کو عارضی یا آرٹیفیشل سمجھ رہے ہیں وہ اس کو قبول کریں. میرا صاحب جو ادب ہے, جو ہمارا لٹریچر ہے, اس حوالے سے اے آئی سے کیا مدد لی جا رہی ہے یا لی جا سکتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا کام ہے سسٹم کے اوپر, یعنی کہ گوگل کے اوپر دیکھیں, یہ اے آئی کو یہ چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے ہم کو چیز پوچھنا چاہیں ادب کے حوالے سے. تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو, تو آپ کا بنیادی جو لنک ہے وہ ہے لٹریچر کے ساتھ, جو آپ کی پہچان ہے, تو اس پہ کیا فرمائیں گے لٹریچر کے حوالے سے گورنمنٹ کو یا سسٹم کو, یا ایسے پرائیویٹ جو ادارے کیسے سامنے آئیں کہ وہ ایسی ٹولز بنائیں جس پہ ہمارا لٹریچر زیادہ سے زیادہ لوگ تک پہنچ سکے؟ جی, اب آپ کے 3 سوال ہیں, اس میں ایک سوال نہیں ہے. جی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ادب میں اے آئی کا کیا اہمیت ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم کیسے استعمال کریں گے, یا اس کے نقصانات یا فائدے کیا ہیں, یہ ایک سوال ہے. دوسرا آپ کا سوال ہے کہ گورنمنٹ کا, اچھا یہ بھی ایک سوال ہے, گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ. اچھا تیسرا آپ کا سوال ہے کہ اس کو ہم ہے کیا اے آئی, پھر بھی مطلب پھر یہ سوال ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ہم اس سوال سے منحرف نہیں ہو سکتے, چونکہ ہر سوال سے پہلا سوال ہے اے آئی کیا ہے. جب ہم ادب میں اس کا پھر ہمیں سمجھنا پڑے گا دوبارہ سے اے آئی کو. اے آئی کو یہ سمجھیے کہ آپ کی ذہن کی, شعور کی وہ سطح ہے جہاں پر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارے تصور کی وہ سطح, یہ آج کی بات ہے, ہمارے آگے ابھی پتہ نہیں کیا کیا آنا ہے. جی, ہمارے تصور جہاں پر ہماری میموری ایک پوائنٹ پہ آ کر ختم ہو جاتی ہے. اے آئی کا میموری فارم بہت بڑا ہے. اے آئی کی میموری اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم اس سے ایک چیز, اے آئی کو چھوڑ دیجیے, آپ گوگل میں, چلو گوگل میں بھی وہ استعمال ہوتا ہے, اگر ہم گوگل میں ایک چیز آج میں ڈال دوں دین اور دنیا, وہ میرے سامنے آپشنز بے شمار لے گا. اگر میں کسی کتاب کو انسان کرتا ہے تو وہ ایک کتاب کھول سکتا ہے ایک وقت میں, جبکہ گوگل آپ کو یہ کہے گا یہ رائے بھی آئی تھی, یہ رائے بھی آئی تھی. چیٹ جی پی ٹی کہتا ہے یہ بھی رائے آئی تھی, یہ بھی. لوگوں نے شروع میں اس کو استعمال کیا گوگل کو, اور اس سے بھی کتابیں لکھی ادب میں, ادیبوں نے اس سے مستفید ہوئے, ایسے لوگ بھی آئے اور اپنی رائے نہیں دی. لیکن ابھی بینگ اے رائٹر, جو آپ نے ادب کی بات کی, اس میں سمجھتی ہوں ہمارا خیال آج کل بے شمار کتابیں اے آئی کے تھرو بھی لوگ لکھ رہے ہیں. اچھا اس میں ابھی میرا بلکہ ایک ٹاک 2-3 ہوئی ایسی, اس میں اے آئی کے بارے میں ہی پوچھا گیا یہاں پاکستان میں. وہاں تو ہم کرتے رہتے ہیں اور ٹریننگ بھی لیتے رہتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ادب کے اندر اس وقت لوگوں کو بڑے اندیشے آ رہے ہیں کہ لوگ اب رائٹرز کی ضرورت نہیں رہے گی, اب ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں رہے گی, اب مختلف شعبوں میں لوگ بیکار انسان ہو جائیں گے. قابل کی رہے گی نا, لیکن جس دور میں شامل رہیں گے. خاص طور پر جو ادیبوں کے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ اب تو سارا کچھ ہر شخص اس سے لکھوا ہے, ہر شخص ادیب بن جائے گا. اچھا اب یہ ایک بہت, آپ اس کو سوچئے, یہ بہت بڑا سوال ہے. ہر شخص ایک ادیب بن جائے گا, ہر شخص رائٹر بن جائے گا. اب وہ ہم کہیں گے وہ اصل رائٹر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو سوچ کے قلم سے لکھ رہے ہیں, اور ایک وہ ہے جو اس کو چیٹ جی پی ٹی کو کہہ دے گا کہ میرا خیال ہے کہ میں نے آج لاہور کی بستیوں کے اوپر یا لاہور کے اوپر بات کرنی ہے یا کتاب لکھنی ہے, تو تم مجھے, اے آئی تو آپ کو 15 منٹ میں کتاب لکھ کے آپ کے سامنے پیش کر دے گا. آپ اس کو کیا کر لیں گے, آپ کے سامنے ٹرانسلیشنز لے آئے گا, آپ کیا. لیکن ایک چیز یاد رکھیے, میں پرسنلی ابھی تک یہ کہتی ہوں, بینگ آئی ایم ناٹ اے اتھارٹی, یو کین ڈس ایگری ود دس, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اے آئی کا کمال یہاں پر آتا ہے, وہ آپ کا ذہن پڑھے گا, جو لکھے گا وہ آپ کے ذہن کی تفہیم کرے گا. صحیح.
یعنی کہ وہ جو موبائل سن رہا ہے روز ہماری باتیں، جی ہماری ہم دیکھیں میں نے پہلے بات کی وی آر انڈر سرویلنس. وہ رب کہتا ہے نا کہ میں تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہوں, جی 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 تم میرے سے میری شارک سے میں تمہاری شارک سے قریب ہوں. اچھا وہ یہ جو علم ہم سائنس کا علم کہتے ہیں نا, بلکہ بسط احترام میں تو میں نے اس کا اعتراف بھی کیا اپنی کتاب میں کہ جو سائنس کا علم ہے یہ بھی رب کا علم ہے. آئنسٹائن اس تک صرف پہنچا, اس پہ غور کیا. کوئی بھی بڑا شخص, یہ جو ہمارے پاس ہم انیٹ آئیڈیاز کے ساتھ جن کے ساتھ ہماری برتھ ہوئی ہے وہ دراصل دین اسی کی ہے, عطا اسی کی ہے. ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, ہم اس اپنے دیکھیں ہمارے پاس تحیر ہے, ہمارے پاس ایک وہ جستجو ہے. جب وہ جستجو کی پرواز بلند رہے گی, اس کا پرندہ اڑتا رہے گا, تو ہم اے آئی کی اس پہنچ تک بھی, سوچ تک بھی پہنچ سکتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے, اب انسان کو ایک خطرہ یہ بھی ہے, ایک سائیڈ پہ رب ہے, دوسری سائیڈ پہ اے آئی ہے. ایسے سوال اٹھتے ہیں, لیکن کیا ان کی ہم تفہیم یہیں پر تو انسان کی پھر وہ جو قمر صاحب کہہ رہے تھے اشرف المخلوقات, اچھا ہم اشرف المخلوقات کیوں ہیں؟ نکت کی وجہ سے, کیا ذہن کی وجہ سے؟ جو ذہن اللہ نے دیا ہے نا جی, تو دین تو اسی کی ہے. اب یہاں پہ ہماری انسانیت دیکھیں, اے آئی کے اندر اگر پری ریکوزٹ ہیں تو انسان ہونے کے لیے بھی آدمی سے پہلے ہم انسان بنتے ہیں, اور انسان بننے کے لیے ہمیں انسانیت کے قوانین کے اوپر عمل کرنا ہے. تو اسی طرح اے آئی کے ساتھ ہماری بہت سی پری ریکوزٹ ہیں جن کے اوپر کرتے ہوئے ہمیں انسان کو اپنی شناخت کو, اپنی جی آئیڈینٹی احمد کو قائم رکھنا ہے. صاحب کیا اختلاف کریں گے آپ ہماری بہن سے اور اپنی بیگم سے؟ دیکھیں اس میں دو باتیں میں عرض کرنی چاہوں گا. پہلی بات تو بینا نے بڑی ٹھیک بات کہی ہے کہ سائنس کا علم جو ہے یہ اللہ کا علم ہے. انسان کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس دعوے کے اوپر اس کو مسجود ملائک بنایا تھا وہ یہی تھا کہ وہ علم آدم الاسماء کلھا, کہ میں نے اس کو تمام علم دے دیا ہے جو تم لوگوں کے پاس نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس علم کی بنیاد پر انسان کے پاس ایک صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ اس کو ایکسپلور کرتا ہے. اب ایکسپلور کرنے کی کوئی لمٹ نہیں ہے, یہ انفینٹ ہے. جتنا انسان کی صلاحیت جو ہے وہ اس کو اجاگر کر کے آگے چلے گا اتنا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بینا نے ابھی بڑی اچھی ایک بات کہی کہ ہر علم اللہ کا علم ہے, یہ بالکل درست بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن اپنے طور پہ ایک یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ خالق و کل شیء, خالق ہونا اور مالک ہونا صرف اسی کی صفت ہے, اسی کے پاس ہے. اس کی بنیاد کے اوپر اس نے صلاحیتیں تفویض کی ہیں. ہم اصل میں کوئی چیز آج کی بھی دنیا میں اس اے آئی اور کمپیوٹر, اللہ نے ہر بندے کو کچھ نہ کچھ دیا ہے. ہاں اس میں بہت کچھ دیا. اس میں ہم رہتے ہوئے بھی ہم کوئی نئی چیز نہیں بنا رہے ہیں, ہم اسی علم کو ایکسپلور کر کے وہ چیزیں دریافت کر رہے ہیں یا ان کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں جو چیزیں دراصل یہاں پہ موجود ہیں. یہ جو اے آئی ہے یا جتنی بھی صلاحیت ہم نے حاصل کی ہے آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر, یہ ساری کی ساری صلاحیت جو ہے وہ اسی ایکسپلوریشن کا نتیجہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید درمیان بھی نہیں ہے, شاید یہ شروع کے پہلے 25% ہو, شاید درمیان کا 40% ہو, لیکن اسے ابھی اور بہت آگے جانا ہے کیونکہ علم کی صلاحیت جو ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں. ابھی نقطۂ آغاز ہے, یہ نقطۂ آغاز ہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں. وہ جو دیکھیں نا, وہ جو اقبال نے بات کہی تھی نا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے, اللہ اکبر, کہ عالم بشریت کی زد میں ہے دیکھو. تو ہم تو ستارے ہمارے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ تو ابھی ابتدا ہے. اور دیکھیے جتنا بھی آج آئی ٹی بڑا ہے اس کا بہت سارا حصہ اس کی ترقی کے اندر جو شامل ہوا ہے وہ اس ترقی سے منسلک ہے جو ترقی ہم نے فضاؤں اور خلاؤں میں حاصل کی ہے, یہ ہم نے ایکسپلور کیا ہے. وہاں پھر ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں سے ہم سیٹلائٹ ڈال کے دنیا کے نقشے بنا سکتے ہیں, سمندروں کے نقشے بنا سکتے ہیں, اور پھر وہاں سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کتنا کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. یعنی جس انٹرنیٹ کو ہم آج استعمال کر کے ایک سیکنڈ میں ایک فائل کو پوری کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتے ہیں,
وہ سارے کی ساری مرہون ہے اسی سیٹلائٹ کے جو ہم نے فضا میں، تو فضا میں پہنچنے کا ہم نے طریقہ دریافت کیا ہے، اور پھر وہاں سے ہم نے وہ راہیں تلاش کی ہیں جن راہوں سے ہم آگے بڑھ کے زندگی میں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اچھا ہے۔ اب جب بھی کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، دیکھیں اس کا استعمال، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ استعمال کے اوپر بہت توجہ ہے، تو ٹریننگ اور تربیت جو ہے وہ استعمال کی بھی دینی ہے اور اس علم کو ایکسپلور کرنے کی بھی دینی ہے میرے خیال۔ جی شفیق صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بالکل درست فرمایا سر مس بینا نے، انہوں نے جو بات کی میڈم کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یا جو بھی، اس کو ہمیں قبول بھی کرنا چاہیے، اس کے جو فائدے پوزیٹیولی ہیں وہ بھی ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو لوگ بااختیار ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے وہ اس کو اس طریقے سے اڈاپٹ کریں کہ ہماری آنے والی نسل جو ہے اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ خواتین حضرات، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، یہاں ہم نے بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد دوبارہ جب ہم آپ کے سامنے آئیں گے تو پھر انشاءاللہ مزید باتیں کریں گے۔ اے آئی اور یہ ترقی کا سفر ہے، جاری ہے اور جاری رہنا ہے، لیکن بات یہ ہے بریک پہ جانے سے پہلے کہ اپنے ذہنوں کو کھلا رکھیں گے تو کوئی تازہ ہوا کے جھونکے ہمارے ذہنوں کو چھوئیں گے۔ اگر ہمارے دماغ ہی بند رکھیں گے یا بند رہیں گے تو پھر تازگی نہیں مل سکتی۔ اسلام تو تازگی کا نام ہے، جس اسلام کے اندر چلتے ہوئے پانی سے وضو تو جائز ہے لیکن رکے ہوئے پانی سے وضو جائز نہیں ہوتا، یعنی کہ تازگی کا نام ہے۔ اسلام کا اس میں قصور کوئی نہیں ہے، میرا آپ کا جو آج کے لوگ ہیں ان کا تو، ہمارا تو قصور ہو سکتا ہے۔ اسلام بہت مقدم ہے، سفر جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات۔ آج ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ بینا گوندی صاحبہ موجود ہیں، حامد صاحب موجود ہیں، شفیق صاحب موجود ہیں۔ تو بینا صاحبہ کیا فرمائیں گی؟ میں ماشاءاللہ آپ کی یہ جو کتاب ہے یہ بھی دے رہا ہوں، ہیرو شیما کے آنسو، آپ تو بات ہی انسانیت کی کرتی، اتنا نازک آپ نے موضوع رکھا ہے کہ کتنا عرصہ ہو گیا اس سانحے کو، اس ظلم بربریت کو، لیکن لگتا یہ ہے کہ آنسو آج بھی نکل رہے ہیں ہماری آنکھوں سے۔ ابھی کل ہی جب LLF لاہور لٹریچر فیسٹیول میں ایونٹ ہو رہا تھا تو وہاں پر 15,000 ان بچوں کی یاد میں پھول رکھے گئے، اور 15,000 پھول ہال کے اندر سجایا گیا، ہال نمبر 2 کے اندر، اور ہر پھول کے اوپر ایک بچے کا نام لکھا ہوا تھا جو اسرائیل نے فلسطین کے اندر شہید کیا ہے۔ اور میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی کہ کوئی بچہ 2 سال کا ہے، کوئی 6 سال کا ہے، کوئی 8 سال کا ہے، 11 سال کا ہے۔ تو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ انسانیت سے پیار کرنا، میں سمجھتا اللہ سے پیار کرنا ہوتا ہے، اور جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو کیا کہیں گے کہ بچوں کو ہم AI سے کیسے جوڑیں، ان کو ادب سے کیسے جوڑیں؟ کیونکہ ظاہر ہے ہم نے ایک ہمارا رول تھا وہ پورا ہو رہا ہے، ہم قریب پہنچ رہے ہیں اس زندگی کا جو پہیہ ہے، جو ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ تو بچوں کے پاس ٹائم ہے، ہمارا مستقبل بچوں کے ہاتھ میں ہے، تو اس پہ کیا فرمائیں گی؟ جی یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت مجھے واقعی اس چیز کا ہمیشہ سے ہی احساس رہا، لیکن آپ کو پتہ ہے ادیب جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سینسٹیو ہوتا ہے، وہ اس انداز سے بھی سوچتا ہے جہاں پر شاید ایک عام شخص کی وہاں پر اس حد تک نظر نہیں جاتی، جہاں پر جو ادیب ہے اس حد تک حد نکاح، جہاں سے جیسے روح جو ہے وہ ہماری وہ شنید وہ آواز، ہمارا جسم وہ چیزیں محسوس نہیں کرتا، ہماری خواہش، ہماری تمنا، ہمارے ڈیزائر کی فارم کو ہمارا جسم وہ احساس کے اس جبلت تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک ہماری روح پہنچتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں پرسنلی کہ روح کے ساتھ دیکھیں کانشیس اینڈ کانشیس باڈی، ہماری اسپرچل باڈی اور ہماری فزیکل باڈی، یہ 3 باڈیز ہمارے بینگ، کسی بھی بینگ یا ہیومن بینگ کی، ظاہر ہے
دوسری فلورا فونا ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب اس میں بچے بھی اس میں شامل ہیں. بچے جو ہیں وہ ایک ایج کے حصے سے ہمارے سے نمبرز میں کم ہو سکتے ہیں, شعور میں وہ کم نہیں ہو سکتے. آج کل زیادہ کبھی تیز بھی ہیں. سمجھنا اپنے سے کم عمر, دیکھیں شعور کی جو حد ہے نا اس میں ایلیویشن ضرور آتی ہے, اس میں ایوالو ضرور ہوتے ہیں, لیکن وہ جو ایک بچہ بچپن سے ذہین ہے وہ ماحول جیسا بھی رہے وہ بچہ ذہین ہی رہے گا. صحیح بات. وہ بچہ اگر رحم دل ہے وہ رحم دل ہی رہے گا. اس لیے اس میں تبدیلی وہ خود ہی لا سکتا ہے. اگر ایک ظالم ہے یا کچھ ہے اس کو بڑھا سکتا ہے, اپنے علم کو, اپنے خیر کے رتبے کو اور بہتر کر سکتا ہے. لیکن جہاں تک بات ہے آپ کو یہ مظالم جو دنیا میں ہو رہے ہیں اس میں کیا ایک طرف ہم اتنی ترقی کر رہے ہیں, انسانیت کی معراج تک پہنچ رہے ہیں, اور دوسری طرف ہم انسانیت کو کہاں پر مندمل ہوتا دیکھتے ہیں, اور اس کی وہ آخری حد تک دیکھتے ہیں جہاں پر کہ انسان کی بقا کا وہ صورت نظر ہی نہیں آتی. جیسے کہ آپ نے فلسطین میں اور یہ جس طریقے سے آپ نے یہ, اور ابھی ریسنٹ جو ہمارا یہاں پر ہوا ہے, یعنی ابھی بھی ہم ایک طرف خوشی کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف ہم اس طرح بربریت کی بات ہو رہی ہے. اسی نظام کو بیلنس کرنے کے لیے, اسی میں ایکویلٹی لانے کے لیے رب العالمین آج کے دور میں ایک بچہ اپنے اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے وہ تمام ریسورسز تک پہنچ سکتا ہے, وہ تمام معاشی اپنی حد بندیاں کراس کر سکتا ہے. اسی لیے آپ نے نوجوانوں کو دیکھا ہے جو یونیورسٹی کے پڑھتے ہیں, بعض نوجوان مجھے ایسے بھی ملتے ہیں جو اپنے والدین سے زیادہ پیسے کما رہے ہیں. صحیح بات. اس لیے چونکہ وہ کنیکٹ ہو گئے ہیں, وہ چھوٹی عمر میں وہ کنیکٹ ہو گئے, اس نظام کے اندر داخل ہو گئے. اس لیے اے آئی کا نظام جو ہے وہ میرے تو ترقی اللہ کا, میں تو جو ہے نا ترقی وہ اے آئی کی ہو کوئی بھی ہو, میں تو اللہ کا کرم سمجھتا ہوں اس کو. آف کورس وہ اللہ کے کرم سے قریب ہو گئے, وہ اللہ کے کرم کے قریب. دیکھیں ترقی میں اچھا لوگ کہتے ہیں آپ نے اتنا مصرف کر دیا, دیے ہوئے میں سے دے رہے ہیں نا, دیے ہوئے میں سے خرچ کر رہے ہیں, ساتھ تو کچھ نہیں لے کے جانا. جی. اچھا اب یہ اے آئی کی جہاں تک بات, ہم اسی ٹاپک پہ اگر میں بات کروں تو اے آئی کے نظام کو عدل کا نظام سمجھیں, سچ کا نظام سمجھیں. آپ کیمرے کے سرویلنس میں ایکول موجود ہے, ایکول, اس میں کوئی حد بندی نہیں لگا سکتا. اس میں کوئی نظام آپ کو, آپ کا استاد یہ نہیں کہہ سکتا تم اے آئی نہیں استعمال کر سکتے اس معاملے کے لیے اپنے معاشی سے نظام کو بہتر کرنے. اتنی انسان کو اللہ نے آزادی دی ہے. بالکل, آپ اس تک پہنچ کے بروئے کار ہم نے لانا ہے, ہم نے اس نظام میں داخل ہوتا ہے, اس سسٹم میں, اور اس کو سمجھنا ہے, اڈاپٹ کرنا ہے پراپرلی. آف کورس اس کی جو ایتھیکل کوڈ ہے اس کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے. دیکھیں ہم نے بہت سے لوگوں کو اپنے معاشرے میں امیر ہوتے دیکھا ہے ان دنوں میں, وہ بھی آپ کے نظر میں, لیکن وہاں پر ہی ہمارا چہرہ خراب ہوتا ہے, ہمارا نظام کی ایک بری بگڑی ہوئی شکل نظر آتی ہے. اسی لیے میرے خیال میں ایسے لوگوں کو اگر اسی وقت کھینچ دیا جاتا ہے تو وہ بہت بہتر ہے. یہ ہم سب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اے آئی اور بچوں کا جو مستقبل ہے؟ دیکھیے جتنی جو بھی ترقی ہوتی ہے, جو چیزیں آج ہم ایکسپلور کر کے بناتے ہیں وہ ہمارے استعمال کی نہیں ہوتی بلکہ وہ آنے والے لوگوں کے استعمال. آج جس اے آئی اور جس انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی کی معراج پہ ہم کھڑے ہیں, اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے اندر جستجو جو ہے وہ ہماری عمر کے لوگوں کی ہے, ہم ہی نے اس کو ایکسپلور کر کے یہاں پہ لائے ہیں. اب یہ جسے کہتے ہیں نا کہ اب ایک ریس ہوتی ہے جس میں آپ سٹک دوسرے بندے کو پکڑا دیتے ہیں اور وہ آگے چلتا ہے. اب ہم نے سٹک جو ہے وہ نوجوان نسل کو دے دی ہے. اب اس کے بعد آج کے بعد کی جتنی بھی ترقی ہے وہ انہوں نے کرنی ہے, اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ترقی کی جو بنیادی اصول ہے اس کے اندر دو ہی چیزیں کار فرما ہوتی ہیں, ایک اخلاص نیت کار فرما ہے اور دوسرا سچ. اگر آپ سچ کے ساتھ اخلاص کو شامل کر کے اس نظام کو یہاں سے پکڑ کے آگے لے کے چلنے کی کوشش کریں گے تو اس میں بہت کامیابی ہوگی اور بہت ساری پازیٹیوٹیز آئیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ انہوں نے نظام کو کسی حد تک سمجھ بھی لیا ہے اور وہ اس نظام کو ایکسپلور بھی کر رہے ہیں. میں ایک نیگیٹو مثال کے ساتھ اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے ہیکرز ہیں, وہ ویب سائٹ ہیک کر لیتے ہیں,
हैक करना जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत अहम है। इससे ये पता चलता है कि कोई बंदा अगर किसी निज़ाम के अंदर घुस के उसके अंदर शामिल हो के उसको तहबाला अगर कर सकता है या उसके अंदर मैनिपुलेशन कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि वो इस निज़ाम को समझ गया है और वो इसको आगे भी लेके जा सकता है। असल में वो जो मैनिपुलेशन है वहीं से ही तरक्की की नई राहें जो हैं वो शुरू होती हैं। वही जो है हमें रिकॉम्बिनेंट्स देता है। हमारे यहाँ बायोलॉजी में एक टर्म पढ़ाई जाती है क्रोमोसोमल एबरेशन। जी। क्रोमोसोमल एबरेशन जो है वो ये है कि जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं, टाइनी चेंज इन डीएनए। अब जो छोटी सी एक डीएनए के अंदर तब्दीली होती है उसका जो फिनोटिपिकल रिज़ल्ट हमारे सामने आता है वो हमें ये बताता है कि ओह ये तो वो चीज़ ही नहीं रही। इसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई, जो भी आप इसको नाम दें, इसके अंदर जो तरक्की हो रही है, इस तरक्की के अंदर बच्चों के अंदर ख़ास तौर पे नौजवानों में सलाहियत है, वो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसकी तरक्की का इन्हिसार उनकी पॉजिटिविटी, इखलास नीयत और सच्चाई के साथ उनकी दिलजमी से मेहनत के ऊपर है। सही जी। शफीक साहब क्या फरमाएंगे आप? जी बिल्कुल सही फरमाया जी कि ये इस वक्त जो हम मौजू पर बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमें इसको इसी तरीके से देखना चाहिए कि ये भी एक नई चीज़ हमें मिली है और इसको हमने अपनी मुल्क और कौम और बच्चों और आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना है। और मैडम बीना ने बड़ी ख़ूबसूरत एक बात की है कि जो अल्लाह की खुदादाद सलाहियतें तफवीज़ की जाती हैं किसी भी बच्चे को, फिर वो बड़ा होता है तो वो किसी भी हालात में हो, लेकिन वो जो उसको अल्लाह ने सलाहियत दी है ना वो ज़ाय नहीं होती है। और उसकी बहुत सी हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। जिस तरह मैडम का ताल्लुक़ अदब से, शायरी से, फ़लसफ़े से है कि हमारे मुल्क में बड़े बड़े नामवर लोग राइटर पैदा हुए, शायर पैदा हुए। एक तरफ हम सागर सदीकी साहब को और हबीब जालिब को देखते हैं जो सड़कों पे गलियों में फिरने वाले, और एक तरफ फैज़ अहमद फैज़ साहब और इलामा इकबाल जैसे। तो सब ने अपनी अपनी सलाहियतें और अपने ख्याल लोगों तक पहुँचाए। तो जिसमें अल्लाह ने सलाहियत दी होगी और जो बच्चे इसको कबूल करके और इस पर मेहनत करके कुछ हासिल करना चाहेंगे, इंशाल्लाह वो हमारे मुल्क को, हमारी कौम को, हमारी आने वाली नस्ल को उसका ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। बिना ये जो आपने माशाल्लाह किताब लिखी है, मैं तो हिरोशिमा के आपने लिखा है आंसू, तो मैं तो ये समझ जिनको आंसू आते हैं ना, जिनको कोई लो लग जाती है, जब वो रोते हैं तो वो ये समझते हैं, कहते हैं कि काश जो रोग मुझे लगा है किसी और को ना लगा हो। जी बिल्कुल। तो मेरा तो ख्याल है जो आपने आंसू लिखा है, आपने तो ये कहा है कि हमें सोसाइटी में फूल तकसीम करने चाहिए। बहुत अच्छी बात। किसी आँख में मेरी वजह से या हमारी वजह से आंसू ना आए, बल्कि हमें फूल तकसीम करने वाला बनना चाहिए। बहुत अच्छी बात। ये अगर आप देखेंगे, अगर आपको जाने का इत्तेफाक हो, जो गुंबद बना है हिरोशिमा के उस मुकाम पे, उधर शोला तो निकल रहा है हर वक्त, लेकिन आपको पता है कि पोइट्री, जो जापानीज़ पोइट्री जितनी भी है, मैंने इसमें उसका जिक्र भी किया है, उसमें वो जो उस फ्लेम्स को, उन शोलों को वो फूल से तशबीह देते हैं। आपने अगर जापानीज़ पोइट्री, इसका मैंने इसमें जिक्र भी किया है, उन राइटर्स का भी जिक्र किया है इस किताब में। चूँकि मैं 1992 में मैं गई थी जापान, और मुझे जापानीज़ गवर्नमेंट ने ही बुलाया था बच्चों की साइंस की किताबें लिखने में। अच्छा, वो तो उन्होंने बुलाया था, बड़ी अच्छी लिखी हैं, लेकिन साथ में उन्होंने हमें कहा ट्रेनिंग भी देनी है। अच्छा। देखिए, हमने कोई काम हम पहले कर लेते हैं बगैर ट्रेनिंग के, और वो अगर कबूल हो जाता है फिर बाद में उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है बाकायदा आपको। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी उस ज़माने में, और मैंने उस दौर में ही बाहर की दुनिया में बात आपकी काट रहा हूँ माज़र के साथ। जी जी। बाहर की दुनिया हमारे जो ज़रखेज़ ज़हन है उनको पहचान लेती है, परख लेती है, उनसे काम ले लेती है। पाकिस्तान नहीं कदर करता अपने लोगों का। अब वो दरअसल देखें, दो तीन चीज़ें हमारे, एक तो हमारे लिए हमारे मौशी जो माहौल है वो उसके अंदर डिवीजन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। फिर दूसरा, अब तो खैर मैं पर्सनली मैं समझती हूँ, यू कैन डिसएग्री विद दिस, लेकिन मैं समझती हूँ अब ये दौर जा रहा है या आने वाला है या आ चुका है काइंड ऑफ, इसमें सियासत की वो डेफिनेशन भी चेंज होगी और अहमियत भी कम होगी, चूँकि अब सियासत का रुझान भी बदलेगा और उसकी शेप भी बदलेगी। अब हमें बहुत से
ایک ہی کامن گراؤنڈ سے گزرتے ہوئے انسان کو اپنی اپنی، جیسے کہ سیاست کی فیلڈ ہے تو ہمارے اندر آپ کو پتہ ہے سیاسی رجحانات بھی تبدیل ہوتے رہے، جس میں عوام سفر کرتی رہی اور آج بھی سفر کر رہی ہے، یہ بھی رہا۔ اور پھر پاکستان کے قیام پاکستان کے بعد ہم نے جن جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اپنے اس سوسائٹی میں، ہماری جیوگرافیکل جو ہماری کنڈیشن تھی، جہاں پہ ہم پاکستان ہے، اس کے استحکام کو لائک شیٹر کرنے کے لیے جس سپر پاورز نے استعمال ہمیں کیا، وہ بھی ہمارا ایک ترقی کے اندر رہا۔ لیکن ایک جہاد کا بات ہے، لٹریچر باہر چھپ کے آتا تھا، جی بالکل، اتنا میں پیار اس تھا۔ بات کو ایگری کرتی، یہ بالکل صحیح، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں سپر پاورز کا اسی لیے ذکر کیا کہ چونکہ کوئی شخص جو آپ نے سینٹرل کرنا ہے نا، اپنے اس اپنے عقیدوں کو، اپنی پاورز کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو شوٹرز بھی چاہیے آپ کو، تو ہمارا ذہن کمتر نہیں ہے، اس کی شناخت بھی ہوتی ہے۔ اب ہمیں اجتماعی طور پر لوگوں کو یہ پتہ ہے، اچھا بہت سے لوگ باہر چلے جاتے ہیں، لوگ مجھے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی تو باہر چلی گئیں، اچھا اب آج کی دنیا میں تو گلوبل ولیج ہے، جی گلوبل ولیج میں آپ کہیں پہ بیٹھ کے بھی، لیکن میں نے پاکستان میں اپنی روٹس رکھی، میں تقریباً یہ سمجھے کہ میں 6 مہینے پاکستان، اور میری سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کی اولاد ہوتی ہے، جو آپ سمجھتے ہیں دولت سے مراد یہ ہے کہ آپ کا دل دھڑکتا ہے آپ کی اولاد میں، لیکن میں اپنے بچوں کو بھی ان کا مسکن میں نے ادھر ہی رکھا، میں نے اپنے آپ کو بلکہ اپنے گھروندہ کو یہیں پہ بنایا، اپنا وہ گھر جو آپ کی خواہش ہوتی ہے نا، ایک عورت کی خواہش، وہ میں نے ادھر ہی بنایا، اور میں اسی کو دیکھنے، اس کو مرمت کرانے، اس کو درست کرنے، اس میں رہنے کے لیے، تاکہ میری ایک لگن لگی رہے۔ مٹی سے پیار، مٹی سے پیار کا یہ میرا ایک انداز تھا۔ وہ ایک میرا شعر ہے، تیرے کہے نے جس کو پل بھر میں گرا ڈالا، واہ واہ، دوبارہ تیرے ایک کہے نے جس کو پل بھر میں گرا ڈالا، گھروندا وہ تو میں نے اپنے عشقوں سے بنایا۔ ہائے ہائے واہ۔ تو ہم نے ایک گھروندا ادھر بنایا ہوا ہے اپنا، لیکن ہم امریکہ میں بھی گھروندا کے نام سے ہم ایک چلاتے ہیں ادبی ایک فورم پچھلے 22-23 برسوں سے، اور یہاں پہ اس سال بلکہ اس میں ہم نے ادیبوں کے لیے انعام کا بھی اعلان کیا ہے، اس لیے تاکہ ان کو ایک مانیٹری ایسپیکٹ بھی ملے۔ تو جی احمد صاحب آخر میں کیا فرمائیں گے آپ؟ آخر میں 2-3 باتیں میں ضرور عرض کرنی چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو 2 طرح کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ایک تبدیلی یہ ہے جس کا تعلق انسان کے شعور کی بیداری کے ساتھ ہے، اور دوسری تبدیلی ہے جس کا تعلق طاقت کے استعمال کے ساتھ ہے۔ صحیح۔ بدقسمتی سے تاریخ انسانی کے اندر یہ ہمیشہ ہمیں نظر آتا رہا ہے کہ طاقت جو ہے وہ برتر رہی ہے، اور اس نے ہمیشہ ریسورسز کو اور چیزوں کو قابو کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی دنیا کے اندر انسانی ذہن ترقی کی جس نہج پہ پہنچ چکا ہے، وہاں پر ایک امید کی جا سکتی ہے کہ طاقت کے جو سرچشمے ہیں وہ تبدیل ہوں گے، اور ہم اس کنونشنل وار فیئر گیم سے باہر نکل کر ایک ذہنی صلاحیتوں کی لڑائی کے اندر شامل ہو جائیں گے، اور وہاں سے اپنی نئی راہیں جو ہیں ان کو مرتب کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہی آنے والے کل کی امید ہو سکتی ہے۔ جی شفیق صاحب آخر میں کیا فرمائیں گے آپ؟ جی پیر ضیاء الحق صاحب، بہت انتہائی میرے لیے یہ بڑی اہمیت کی بات ہے کہ آج اتنے اچھے لوگوں میں آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا موقع ملا، اور میڈم بینا کے ساتھ اور محمود صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بہت سی اس ڈسکشن میں ہمیں بھی کچھ سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ تو یقیناً یہ آپ کا پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح ایسے لوگوں کو آپ بلاتے رہیں اور ان کے جو خیالات ہیں وہ لوگوں تک پہنچتے رہیں، تو یہ ہماری قوم کو، جو لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، اور آپ کا ویسے بھی ایجوکیشن کا بھی ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نشست جو ہے یہ اس میں بہت کچھ لوگوں کو سننے کا موقع ملے گا۔ جی بینا صاحب آخر میں کوئی میسج؟ جی میں تو بس یہی ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ دا ٹائم ہیز کم ٹو بیئر دی انبیئریبل۔ یہ ہیرو ہیٹو نے کہا تھا، میں نہیں کہہ رہی، جب اس نے سرنڈر کیا تھا، جب اس نے عالمی جنگ دوم کو ختم کرنے کے لیے، چونکہ ایگو کی وار ہوتی ہے، وہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایگو کی وجہ سے ہی یہ بوم گرائے گئے، چونکہ میں حل
جو اس کتاب میں جس کا آپ نے ذکر کیا. تو امن جو ہے اب ہم دنیا میں جاپانی قوم کو سب سے پرامن کہتے ہیں، اس لیے چونکہ انہوں نے ایک سبق سیکھا. انسان اپنی بربریت اور اس ظلم سے کچھ سبق سیکھے اور دنیا میں امن قائم کرے، اور امن جب تک ہوگا وہ ہمارے اندرونی، ہمارے روحانی طور پر اور ہمارے بیرونی دونوں امن و امان کی ہمیں ضرورت ہے. اور یہی میرے خیال میں ترقی کی آگے راہ ہے. اور ترقی خالی مٹیریل فارم کی ترقی نہیں ہے، آپ خوشی کا وہ انداز، جو خوشی آپ کو کسی چیز سے بھی مل سکتی ہے. انسان صرف 3 چیزوں کے لیے یہاں پر موجود ہے. ایک تو خدا کو جاننے کے لیے کہ وہ کون ہے، ہمارا سب سے بڑا سوال ہوتا ہے، اور دوسرا اس خوشی کے لیے جو کہ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. وہ نہ پیسے سے ملتی ہے، وہ صرف امن اور اندر کا امن اور سکون ہو. سکون ہی آپ کو خوشی دیتا ہے، اور ہمیں اپنے سکون کو بھی قائم رکھنا ہے اور اپنے ماحول کے سکون کو بھی قائم رکھنا ہے. بہت اور شکریہ، یہی میرا بڑی مہربانی. پیغام ہے. خواتین حضرات، آج ہمارا آپ نے پروگرام دیکھا. مقصد یہی ہے کہ ہمیں خیر تقسیم کرنے والا بننا چاہیے اور اپنے ذہنوں کو کھلا رکھنا چاہیے. AI کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہم پہلے ہی بہت پیچھے رہ چکے ہیں، لیکن جب قومیں عزم کر لیتی ہیں، ارادہ باندھ لیتی ہیں، تو پھر وہ ترقی بھی کر لیتی ہیں. بہت سارے ممالک ہمارے سامنے موجود ہیں، ایسے خاندان، ایسے معاشرے ہمارے پاس موجود ہیں کہ جنہوں نے عزم کیا کہ ہم نے آج کے بعد یہ کام کرنا ہے، یہ کام چھوڑنا ہے، پھر وہ آگے نکل گئے. تو یہی زندگی ہے، اور ہر دن جو زندگی کا ہوتا ہے امتحان ہوتا ہے، اور جو کامیابی چاہتا ہے وہ محنت کرتا ہے. اور جب حوصلے بندہ پکڑ لیتا ہے، آنسوؤں کو چھوڑ دیتا ہے اور پھولوں کو پکڑ لیتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس بندے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا حوصلہ بن جاتا ہے، اور پھر مومن بن جاتا ہے. مومن کا جو ہاتھ وہ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے. مومن کی جو زبان اللہ کی زبان ہو جاتی ہے. جب بندہ مومن ہوتا ہے تو اللہ سے بندہ جو کہتا ہے اللہ وہ پورا کر دیتا ہے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.